الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس عالم کا دار و مدار 5 قسم کے افراد پر رکھا ہے۔ یہ عالم 5 مخصوص طبقوں سے چلتا ہے۔ ایک طبقہ مخصوص علماء کرام کا طبقہ ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کام چلاتے ہیں، اپنے علم کی روشنی میں انسانیت کو صحیح راہ بتاتے ہیں، اور جب انسانیت صحیح راہ پر چلتی ہے جس کے نتیجے میں منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے، اور جب تک اس انسانیت نے علماء کو اپنا قائد رہبر اپنا رہنما تسلیم کیا تھا، تب تک یہ امت شان و شوکت، عزت، سرخروئی، راحت، امن، عدل کے ساتھ چلتی تھی۔ اپنا رہنما ہمیشہ اہل علم کو تسلیم کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ ایک طرف ہو جاتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث ہے جس پر کسی محدث کی تنقید نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم برہان سنتے ہیں، مگر امام بخاری پر بہت سارے محدثین نے تنقید کی، کیونکہ انہوں نے بعض جگہ پر اپنے اصول کے خلاف حدیث لی۔ کئی ایسی احادیث کی جگہ ہیں، مگر چونکہ لوگوں کو امام بخاری کی حدیث کی کتاب کا نام لے کر تمام احادیث کی کتابوں کو رد کرنے کا جو پلان بنایا گیا، اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ حدیث کی کتاب صرف بخاری شریف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ اپنے جگہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے انسان، کامل انسان ہیں، مگر بعض جگہوں پر ان سے بھی چوک ہوئی جس کو محدثین نے نشانہ لگایا ہے، کیونکہ اسلام کسی کی جاگیر تو ہے ہی نہیں۔ اور امام بخاری پر بخاری شریف میں کئی احادیث ضعیف بھی ہے، کئی احادیث انہوں نے جو نقل کی ہے ان کے قانون کے خلاف راویوں کو لیا، بعض جگہ پر تو انہوں نے شیعہ راوی کو لیا جبکہ اس کے خلاف سخت ہے انہوں۔ تو یہ محدثین نے بتایا کہ یہاں امام بخاری سے چوک ہوئی، یہاں چوک ہوئی، یہاں چوک ہوئی، ادب کے دائرے میں رہ کے۔ ہم اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں امام بخاری کو وہ توڑ لیتے تھے، تھوڑا سا علم کیا آ جاتا، بولتے نا جس کو وضو اور غسل کے مسائل معلوم نہیں وہ امام کی غلطیاں نکال رہا، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ پر تنقید وہی آدمی کرتا جو اس لیول کا آدمی ہے، ہمیں اور آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ مگر ایک ایسی شخصیت ہے محدثین میں جس پر کسی کی تنقید نہیں، وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے محدث جس پر کسی نے تنقید نہیں۔ جس وقت انہوں رے چھوڑ کر بغداد چھوڑ کر رہ جا رہے تھے، نہیں رے چھوڑ کر بغداد جا رہے تھے، لوگوں کو معلوم ہوا بغداد کا ایک قافلہ نکلا ان کے استقبال کے لیے۔ اس وقت ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید بھی نیک آدمی تھے۔ ہارون رشید بیٹھے ہوئے، زبیدہ بیٹھی ہوئی، محل میں بات چیت چل رہی ہے، تو کوہرام مچ گیا۔ ہارون رشید حیرت میں رہ گئے کہ یہ کوہرام کہا۔ زبیدہ نے جھانک کر دیکھا محل میں سے ہو عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے، انہوں نے چھینک لی تھی اور الحمدللہ کہا تھا۔ اس کے جواب میں بغداد کا ایک جم غفیر
یرحمک اللہ کہہ رہا، جس کی شور محل میں سنائی دے رہی۔ زبیدہ نے اس وقت تاریخ جملہ کہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہارون رشید کو، کہا کہ ہارون رشید تمہاری اپنی سلطنت اپنی جگہ پر، اصل سلطنت کوئی ہے تو وہ عبداللہ ابن مبارک کی ہے، جس کے چھینک کے جواب میں امت یرحمک اللہ کہنے کے لیے اتنا ٹوٹ پڑ گئی، جس تو امت علماء اسلام کے پیچھے تھی، ان کو اپنا عقائد سمجھتی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ سیاست کا شعبہ ہم نے الگ سمجھا ہے، سیاست الگ نہیں۔ دیکھو رسول اللہ کی سیرت اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، سیاست بولتے کیسے، کس کو سیاست کس کو بولتے؟ نالی بنانے کو، روڈ بنانے کو، لائٹ لانے کو، کس کو بولتے ہیں؟ سیاست بولتے ہیں ایک مقصد عظیم لے کر کہ دین اسلام پوری دنیا میں نافذ کیسے ہو جائے، اس کی کوشش کرنے کا نام سیاست، وہ بھی عدل انصاف کے ساتھ، بغیر عدل انصاف کے نہیں۔ عدل انصاف ایسا ویسا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابھی بادشاہ بنے امیہ دور کے اندر، بکری بکریاں چرا رہا تھا، دیکھا کہ ایک شیر بکریوں میں گھس گیا، مگر شیر بکریوں پر حملہ نہیں کر رہا اور بکریاں نہیں ڈر رہی۔ چروا بڑا دیندار تھا، کیسے لوگ دیندار تھے اس وقت، قرآن حدیث کے ماہر تھے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، بلکہ اس زمانے کے ڈاکو بھی قرآن پڑھتے تھے، ڈاکو۔ امیہ دور کے اندر ایک ڈاکو تھا علی اسد، اور ایسا خطرناک ڈاکو تھا کہ اس کا قتل جائز کر دیا تھا حکومت نے۔ ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات میں گیا، فرار ہو گیا تھا، حکومت پریشان تھی۔ ایک جگہ قرآن کریم کی آیت سنا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اور میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا اپنے آپ پر، گناہ کرتے 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 بہت بڑے پاپی بن گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہو کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ علی اسد جو تھے فرار ہوئے تھے، حکومت نے فرار کر دیا، مطلب حکومت کے ڈر سے فرار ہو گئے تھے، حکومت نے ان کا قتل واجب قرار دیا تھا، مگر ایک جگہ گئے کسی کام سے ڈاکہ ڈالنے غالباً، تو وہاں قرآن کریم کی آیت کو سنا، قرآن پڑھ رہا ایک آدمی ہے، رات کا وقت، نوجوان قرآن بھی پڑھتے تھے اس پیریڈ میں، اب نوجوان کو موبائل سے فرصت نہیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، قرآن ہمارا سرمایہ، اصل سرمایہ، اس کے اندر سب کچھ ہے، یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کا کوئی جواب نہیں، اس نعمت کے مقابل میں کوئی نعمت نہیں، اس کو سمجھو، قرآن کو ہر ایک پڑھنے کی کوشش کرو، سیکھو اس کو، نہیں تو اللہ کے عزت کی قسم اس مسجد میں بیٹھ کر ممبر رسول کے سامنے بول رہا ہوں، جتنا ہم پچھتائیں گے اتنا کوئی بھی نہیں پچھتائے گا کہ ہم کو اتنی بڑی نعمت ہونے کے بعد ہم نے یوں ہی کھو دی اسے۔ سب سیکھنے کی کوشش کریں ہم، قرآن میں۔ اب اندازہ لگاؤ کیسا ماحول تھا، ایک ڈاکو قرآن سمجھ رہا، فضیل بن عیاض بھی ڈاکو تھے، قرآن سمجھے تھے، ڈاکہ ڈالنے گئے تھے ان کو ایسے، مگر وہاں ایک آدمی قرآن پڑھا، علم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، رونے لگے وہاں سے۔ قرآن ڈاکوں کو متاثر کر دے، قرآن اس آدمی کو متاثر کر لے جو رسول اللہ کا صفایا کرنے جا رہا تھا۔ کون جا رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ قرآن پوری دنیا کو متاثر کر کے چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے کہ قرآن نے ہم کو متاثر نہیں کیا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ نہیں چاہتے ہم کو؟ کیا یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو لائٹ لے لیا؟ بڑی نعمت کو اگر ہم نے لائٹ لیا تو اللہ اس نعمت کو ہٹا دیتے۔ ہاں، اس کی قدر کرنا، نا قدری سے اچھی اچھی چیزیں نکل جاتی، نا قدری سے اچھی اچھی چیزیں نکل جاتی، اور زندگی نکل گئی، بچا کچا وقت تو قرآن سیکھنے میں ڈالا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ علی اسد نے قرآن سنا، فوراً صبح کی نماز فجر میں مسجد نبوی میں پڑھا۔ اس زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا درس چلتا تھا، ابو ہریرہ کا زمانہ تھا۔ علی اسد نے دیکھا تو درس کے اندر جا کے بیٹھ گئے ایک سائڈ میں، قرآن کی حدیث سنتے رہے۔ حدیث جب ختم ہو گئی تو لوگ اور پولیس والے پکڑ لیے، کہنے لگے ٹھہرو، میں نے توبہ کر دیا، میرے کو پکڑ کے کیا کرتے، حکومت کے پاس لے جاؤ گے؟ ابو ہریرہ نے کہا ارے ٹھہرو بھائی، جس نے توبہ کر لیا اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔
علی اسد کو لے کر امید امانہ جہاں تھا مروان کے پاس لے گئے. مروان سے کہا کہ اس نے توبہ کر دیا، اس کو چھوڑ دو. مروان نے کہا جب توبہ کر دیا تم نے، قرآن تمہارے سامنے، تو ہم نے اللہ معاف کر دیے تو ہم نے تم کو معاف کر. اور اس کے بعد جب زندگی بنی تو رومیوں کے مقابلے کے لیے یہی ڈاکو نکلی، مگر قرآن پڑھے تھے، توبہ کر چکے تھے. رومیوں کے کشت کے پشت لگا کر رکھ دیا. رومیوں نے آخر کار چھلانگ لگائی کشتیوں میں فرار ہونے کے لیے، تو علی اسد بھی اسی کشتیوں کے اندر کود پڑے. کہا ابھی تک دنیا کے لیے اپنا جان دینا جانتا تھا، اب اللہ کے لیے جان دیتا. بس کیا تھا کہ رومیوں نے دیکھا کہ علی اسد پیچھے ہے تو مارے ہیبت کے انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا، اور علی اسد اکیلے کشتی میں رہے. کشتی کا وزن ایک طرف ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں ڈوب کے شہید ہو گئے. مگر دنیا کو بتایا کہ قرآن زندگی کو کیسا متاثر کر دیتا. ڈاکوؤں کو متاثر کرتے، ہم نمازیوں کو متاثر نہیں کر سکا، ہم روزے داروں کو متاثر نہیں کر سکا، ہم حاجیوں کو متاثر نہیں کر سکا، میرے جیسے دینداروں کو متاثر نہیں کر سکا. کہ نعوذ باللہ قرآن کی تاثیر تو نہیں ختم ہو گئی؟ یہی تو بتانا چاہتے ہیں. اگر یہ متاثر کرتا تو ہم میں سے ہر کوئی قرآن پڑھتا. اگر اس کی اہمیت ہوتی اتنی بھی جتنی انگلش کی ہے، اتنی بھی اہمیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اپنے بچوں کے لیے 100 روپیوں پر اعتراض نہیں کرتے، 1000 روپے لگا کر بچے پڑھاتے. انگلش کے ٹیویشن میں کتنے پیسے دیتے معلوم ہے آپ کو؟ کیا وہ انگلش جنت دلائے گی؟ کیا وہ انگلش اللہ تک پہنچائے گی؟ کیا وہ انگلش کے اندر اس بات کی گارنٹی ہے کہ خبر کے آداب کو ختم کرے گی؟ ہاں قرآن کی گارنٹی دے سکتے، قرآن پڑھ کر عمل کرے گا، قرآن پہ چلے گا، یہ خبر کے آداب بچائے گا، اللہ تک پہنچائے گا، جنت دلائے گا، نبی کے عہدے کو حاصل دلائے گا، دنیا میں سرخرو دلائے گا. مسلمان انگلش پر فوکس کر کے قرآن کریم کو لائٹ لے کر یہ بتا رہا کہ قرآن کی اہمیت ہمارے نگاہوں میں. اب یہ بولنا آسان ہے کہ ہم کیوں تباہ ہو رہے، بولے یہودیوں کی سازش. ہم کیوں برباد ہو رہے، بولے عیسائیوں کی سازش. ہم کیوں تباہ ہو رہے، بولے RSS کی سازش. یہ بولنا آسان ہے مگر اندر بھی جھانکنا. کیا واقعتاً یہ سازش کا اثر زیادہ ہے کہ میرے اندر کا نفس سازش کر رہا؟ ایک طرفہ یہ بھی دیکھو جہاں پر یہ ماحول کو آ جا کر ماحول کے خراب ہونے کا، ماحول کے بگاڑ کا الزام ہم سازش پر اور RSS پر اور یہودیوں پر اور دنیا کے باطل تنظیموں پر ڈالتے، وہیں پر اپنے آپ پر تو نگاہ ڈالو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. تم پر اپنی فکر لازم ہے اس وقت. دوسروں کی گمراہی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. تم اپنا کردار سازی، انسان سازی. یہ دیکھو مکۃ المکرمہ کے اندر اللہ کے نبی نے نہ جنگ کرے، نہ جہاد کرے، نہ کسی چیز کا بدلہ لیا. کیا چل رہا تھا وہاں؟ انسان سازی انسان بنایا جا رہا، بھٹی میں ڈال کر کندن بنایا جا رہا. اخلاق، کردار، علم، اوصاف، ہمت، حوصلہ، محبت، ایثار، خلوص، صبر، دنیا نکالی جا رہی تھی. دنیا جب وہ اللہ والے کامل بن گئے، بن تو گئے تھے رسول اللہ کی صحبت میں پہلی نظر میں، مگر اور ترقی پہ کرنا چاہتے تھے اللہ. اس ترقی پر کہ ان کے اوپر معاشرے کا بار رکھنا چاہتے تھے، ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل کرنا چاہتے تھے. ان کو حکم ہو جاتے یہ لے کر نکل جاتے. مکہ ہوا یہ اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ کے اندر کی کردار سازی کی، اخلاق سازی کی، ایمان اور صوف وہ کامل درجے تک پہنچایا کہ وہ بات آپ مدینہ منورہ میں جا کر پھر اسلامی تشکیل دی گئی معاشرے کی. پھر وہاں جہاد آیا، وہاں پر اسلامی قانون نافذ ہوئے، وہاں پر مملکت اسلامیہ کیسی ہوتی بتایا گیا. ورنہ مکہ مکرمہ کے 13 سال میں ہم دیکھتے ہیں آج افراد سازی ہمارے پاس نہیں ہے. ساری اجتماعیت فیل کیوں ہو رہی ہے؟ ساری تنظیمیں اسلامی فیل کیوں ہو رہی ہے؟ افراد سازی کا کام ہمارے پاس نہیں رہا. رسول اللہ نے افراد بنائے، ابو بکر کو دیکھو، عمر دیکھو، عثمان دیکھو، علی دیکھو، پھر اس کے بعد خباب بن ارد کو دیکھو، حضرت بلال بن ربیعہ کو دیکھو، اور صحابیات میں دیکھو حضرت سمیہ کو دیکھو، ذنیرہ کو دیکھو، لبنہ کو دیکھو رضی اللہ عنہ. افراد سازی تھی یہ، ایسی بہترین افراد بنایا تھا. مکہ مکرمہ سے مدینہ میں آنے کے بعد بغیر چوں چرا کے جان دینے کو تیار ہوتے تھے، بغیر چوں چرا کے مال لگانے کو تیار ہوتے تھے، بغیر چوں چرا کے نفس کو کچلنے کو تیار ہوتے تھے، بغیر چوں چرا کے اللہ اس کے نبی کو سامنے رکھنے کو تیار ہوتے. اب تو چوں چرا کرنا پڑتا، زمانے میں سمجھانا پڑتا، کیونکہ افراد سازی کا کام ہمارے پاس نہیں رہا. اجتماعیت کی محنت ہو رہی، بہترین بہتر. ہم سمجھ رہے کہ ہم کیوں کامیاب نہ رہے، یہ افراد بنانا چاہیے اسے.
کہ جن کے اندر سب سے پہلے توکل، ایک طرفہ محنت اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر اجتماعیت نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے اندر سیاسی، ہمارا کوئی لیڈر نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، ہم کیسے کامیاب ہوں گے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ مکہ مکرمہ دیکھو، سب سے بڑے سیاسی اگر لیڈر صحیح رہنما تھے، سرکار کی شخصیت تھی، اس کے بعد بھی آپ افراد بنا رہے تھے۔ وہ جب افراد بن چکے پھر اللہ نے حکم دیا آپ مدینہ آؤ، مدینہ آ کر آپ اسلامی مملکت قائم کرو، قانون اسلام نافذ کرو۔ اب جہاد کا حکم آ رہا ہے، شراب کی حرمت کا حکم آ رہا ہے، اب آپ دیگر مسائل آتے چلے گئے اور فاسٹ احکامات آتے چلے گئے۔ پھر وہ اجتماعی طاقت بنی کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے، پوری دنیا کو ہلا کر رکھا۔ پھر صفا میں منافق پیدا نہیں ہوئے، پھر اتحاد اوصاف تھے، وہ جو بھی منافق تھے وہ تو چھٹ کے نکل جاتے تھے جیسے احد کے اندر۔ پھر احد میں بھی ایک مسئلہ اللہ نے سمجھا دیا، میرے نبی کی ذری سی بات تم نے نہیں مانی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، یہ تمہارے میرے لیے تھا۔ بتاؤ، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کامیابی ملنا، صحابہ کی ایک لگدش کامیابی ناکامی بھی تبدیل کر دیتی ہے، تمہاری میری کتنے لگدشیں ہیں۔ آج ہمارے پاس افراد شادی کے اعتبار سے چلو ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس مال پیش کر دو، ہمارے پاس عہدہ پیش کر لو، ہمارے پاس نوکری پیش کر لو، ہمارے پاس تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد کسی نے تم سے یہ کر دیا، ہم فوری طور پہ اپنے ایمان اور اعمال اور اپنی اجتماعیت کا، امت کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے۔ برا مت ماننا، یہ تلخ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ کہیں افراد صحابہ کو کیا پیش نہیں کیا گیا تھا؟ سلطنتیں پیش کی گئی، بھائی سلطنتیں۔ صحابہ پہلے اندر سے بنے تھے، پھر اجتماعیت آئی، یا پھر ان کے سامنے حکومتیں آ کے للکارتی تھی۔ ارے سونا چاندی تو کوئی خاص بات نہیں تھی، سلطنتیں، سلطانوں نے، بادشاہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی تمہارے نکاح میں دیتے تھے، تم خالی عیسائیت کو قبول کر لو۔ آج لوگ قادیانی کیوں ہو رہے، عیسائی کیوں ہو رہے، یہودی کیوں ہو رہے، لوگ بے ایمانی کی طرف کیوں جا رہے؟ دنیا نے ایمانوں کا سودا کر دیا، عدل و انصاف کا سودا کر لیا، حیا کا سودا کر لیا، پاک دامنی کا سودا کر لیا، نمازی بھلے نماز کے اندر رہ کر بھی نمازوں کی جانوں کا سودا کر لیا۔ اس مال نے، اس دنیا نے ہماری ساری کی ساری سرمایہ کا سودا کیا۔ خانقاہ میں بیٹھنے والے بک گئے، مسجدوں کے نمازی بک گئے، خانہ کعبہ کا حج کرنے والے بک گئے۔ کیوں؟ یہ امت 500 میں بکتی، 500 میں بکتی یہ امت، اتنی بے قیمت ہو گئی۔ ارے اس امت کے سامنے سونے کا تاج لات مار کے لے کر آئی، سونے کے تاج کو لات مارا تھا ہم نے، مگر کب؟ جب ہم بنے تھے اندر سے۔ اور اندر ہم نے کہیں بنانے کی محنت ہی نہیں۔ اب تو خانقاہ والوں کی ذمہ داری افراد بنائے، آپ ایسے ساری تنظیمیں اپنا اپنا کام کر رہی ہے، افراد بنا، افراد۔ قطرہ قطرے سے دریا بنتا، اور دریا جب بنتا ہے تو ٹھاٹا مارتا ہے، اور ایک لہر سونامی جب آتی نا تو بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرا کر رکھ دیتی۔ کام کرنے والے کر رہے ہیں، تنظیمیں فیل ہونے کی واحد وجہ یہ کہ انہوں مکے کی زندگی دیکھنا، آپ نے افراد بنایا تھا۔ اور افراد کتنے بنے تھے مکہ سے؟ 300 افراد چلے تھے مدینہ میں آ کر۔ اور بدر میں کتنے افراد تھے جنہوں نے اسلام اور باطل کا زبردست طریقے سے فیصلہ کر دیا کہ اسلام دنیا میں کیسے نافذ ہوتا ہے؟ دیکھو آپ، یوم الفرقان کہا قرآن۔ ایک چیز کی محنت ہونا، افراد کیا، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اجتماعیت ہو۔ اب بولیں گے بھائی افراد بناتے رہیں گے تو اجتماعیت کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، جہاں مکہ مکرمہ والی زندگی کا کام ہو اور مدینہ منورہ والی زندگی کا کام ہو، مگر پہلے مکہ کی زندگی کا اگر کام ہوتا رہا، افراد بنتے رہے، نیتیں صحیح ہوئی، سوچ صحیح ہوئی، فکر صحیح ہوئی، سوچ یہ بنی کہ نہیں مجھے کھانا پینا نہیں، میری دنیا بنانا نہیں، میری زیب و زینت نہیں، میری شان شوکت نہیں، میری زندگی کا مقصد، اگر یہ ہماری سوچ بن گئی، ہم بکنے والی قوم نہیں، پھر ہم بکنے والی قوم نہیں۔ پھر تو علامہ اقبال نے ان کی ترجمہ ہی کرتے کہا تھا، وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ ہم نے بڑے بڑے مصیبتوں کا سامنا کیا، ہم خوشی خوشی اپنے لاشوں کو لے جا کر دفن کرتے، فلسطین ہمارے سامنے موجود ہے، اپنی مثال پیش کر رہا ہے، وہ ہم ہی تو ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والا ہفتہ ووٹنگ کا مسئلہ ہے، یاد رکھنا اگر اس میں ہم نے ذری گڑبڑ کی، چند روپیے کی خاطر بک گئے، یا بغیر سوچے سمجھے ہم نے سوچا کوئی ایسا قدم اٹھایا، یا اسی طرح
اسی طرح ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم نے حوصلے پست کر دیے۔ آنے والا ووٹنگ کا مسئلہ ہے، اس میں امت کا ہر فرد ووٹ دیں، ہر فرد۔ یہ ووٹ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس ملک کے اندر ہم کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے ووٹنگ نہیں کی اور سوچے کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے، ہماری سوچ اتنی کم مت رکھو۔ یہ سوچو کہ اگر ہم نے اپنی ووٹنگ کے ذریعے سے صحیح آدمی کو چن کر لا لیا تو ہماری مسجدوں کو دھکا نہیں لگے گا، مدرسوں کو دھکا نہیں لگے گا، دینی شاعر پر دھکا نہیں آئے گا۔ یہ روٹی ٹو بوٹی کا چکر چھوڑو۔ تم بولیں گے مول صاحب تم کہاں سے نکال کے لائے، کیا تمہارا روٹی بوٹی کا چکر نہیں؟ مجھے بھی 5 بچیاں ہیں، میرا بھی گھر بار ہے، مگر یہ گھر بار کب بچیں گا معلوم ہے؟ یہ عزت کب بچیں گی؟ صحیح آدمی چن کے آیا۔ اور اگر ہم نے صحیح آدمی کو ووٹنگ نہیں کی یا ہمارے ووٹ نہیں پڑے، یاد رکھنا پھر عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ آگے کے اندیشے خطرناک ہے، آگے کے اندیشے خطرناک ہے۔ اب تو ہوشیار اور بیدار ہونے کا وقت ہے، بیدار ہو جاؤ۔ اس وقت بیدار ہوں گے تو کوئی مطلب کا نہیں جب ہمارا پورا سرمایہ لٹ رہا ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا بار بار، بھائی اسپین کی تاریخ، گرناطہ کی تاریخ، ان تاریخوں کو اٹھا کر پڑھو کہ ہمیں کیسے تباہ کیا گیا، ہمارے حق سے پہلے کیسے ہٹایا گیا ہم کو۔ ہم میں خرابی جب آتی ہے نا تو یہ لوگوں کی طاقتیں بڑھتی ہیں، ورنہ پوری دنیا سازش کر لے، پوری دنیا ہمیں کچھ بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی اگر ہم صحیح اصولوں پہ چلے تو۔ ہم صحیح اصولوں پہ، سب سے پہلی چیز تو دنیا کو ایک طرف رکھو، آپ اختلافات کو ایک طرف رکھو آپ، اور مقصد کو سامنے رکھو، پھر دنیا میں دین کیسے پھیلانا ہے عدل انصاف کے ساتھ۔ میں جیسا آپ نے بتایا آپ کو عمر بن عبدالعزیز کا بھیڑ اور بکری، ارے چروا کو معلوم ہوا، چروا نے کہا یہ کیا ماجرا ہوگا کہ بھیڑ اور بکری، مطلب شیر اور بکری ایک جگہ پر پانی پی رہے۔ اسی وقت چروا نے کہا ہو نہ ہو ہمارا جو سلطان ہے وہ بہت نیک اور پاسا ہے، اس کی وجہ سے یہ امن آ گیا۔ جب وہاں سے نکلا بکریوں کو اس طرف ہانک کر، اور جب آیا مدینہ منورہ میں تو پتہ چلا اس علاقے کے اندر آیا جہاں عمر بن عبدالعزیز تھے، کہنے لگے ایک شخص امیر ہو گیا۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ امیر مومنین عمر بن عبدالعزیز۔ چرواہا محل بھی نہیں تھا، چھوٹی سی جھوپڑی تھی حضرت، باہر کھڑا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر کہنے لگا کہاں بس ہوگا، اب دنیا میں فساد نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے چروا مطمئن ہو کر نکل گیا۔ 2-2.5 سال کا عرصہ چلا ایسا، 2-2.5 سال کا ایسا امن آیا تھا۔ زکوٰۃ لے کے پھر رہے تھے لوگ، کوئی لینے والا ہے، یہ سب امن کیسے آتا؟ اللہ سے تعلق مضبوط، جیسے مکی کی زندگی میں سرکار نے اللہ سے تعلق کروا۔ میرا اور آپ کا سرمایہ کیا؟ قرآن حدیث۔ میں اور آپ کامیاب کب ہو گئے؟ جب قرآن حدیث کو پکڑیں گے۔ مجھ سے پہلے کب کامیاب ہوئے؟ جب قرآن حدیث پڑھیں۔ مجھ سے بعد کون کامیاب ہو گئے؟ جو قرآن حدیث کو پکڑیں گے۔ جب یہ مسلمہ، یہ ثبوت مسلم ہے، مطلب یہ چیز مسلم ہے، یہ قانون مسلم ہے، تو پھر ہم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس کو پکڑیں گے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، چرواہ نے اسی وقت رو کر کہا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ کیسے معلوم؟ کہا بکری، شیر نے بکری پر حملہ کر دیا، جا کر تحقیق کی، کہا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ افراد ایسے بنے تھے، ہمیں بھی ایسے بننا ہے۔ دوسری طرف اپنی اجتماعیت کو مضبوط کرنا ہے، اجتماعیت مضبوط ہوگی، قرآن حدیث پر ہم متفق ہوں گے۔ اور اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آنے والا جمعہ یہ ووٹنگ کا مسئلہ، یہ ذہن سے نکالو کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، کیا لینا، کیا ہونے والا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور دنیا تنظیم یہ سارے الزامات ایک طرف ٹھہر دو، ہم اپنے اصول پر پابند ہو جاؤ۔ ہمیں جو کہہ رہے ہیں علماء اس وقت اس کو کرو۔ ہم نے علماء کو اپنا قائد بنایا تھا، آج بھی بنا رہے اور آئندہ بنائیں گے۔ جب علماء کے ذہنوں پر اللہ نے یہ بات ڈالی ہے، علماء کہہ رہے ہیں کہ ہر فرد کو چاہیے کہ ووٹ کرے، ہر فرد کو، صحیح آدمی کو ووٹ کرے۔ میں کسی کی یہ نہیں کر رہا، تائید کر رہا کہ اس کو کرو اس کو مت کرو، مگر یہ کہہ رہا ہوں صحیح آدمی کرو، کیونکہ اگر ہم نے غلط آدمی کرے تو وہ مثال ثابت آ جائے گی کہ ہم نے ابو جہل کو ووٹ دیا اور عمر فاروق جیسی عدل کی امید لگائے رکھے، بیچ کاٹے کے لگائے اور گلاب کی امید رکھے، تو ہم سے زیادہ پھر میں آگے نہیں بولوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو صبر نصیب فرمائے۔ ایسے ہر فرد یہ کوشش کرے آنے والے جمعہ کے اندر ووٹنگ کرے، صحیح آدمی کو، اللہ سے دعا بھی کرے، جہاں پر یہ کام کر رہے وہاں گڑ گڑا کر دعا بھی کرے۔ میں جیسا کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے یہ 2 کام کیا، جد و جہد، تعلق مع اللہ، جد و جہد تعلق میں، ایک طرف کام بھی کرنا ہے، ایک طرف اللہ سے جڑے بھی رہنا ہے، یہ 2 چیزیں ہمیں کامیاب کر سکتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے ساتھ نصیب فرمائے۔